السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو ہم نے جو ہے امیزون کا کورس جو ہے ہم نے اس میں امیزون بزنس ماڈلز ہم پڑھ رہے تھے. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا امیزون کا ڈراپ شپنگ جو ہے امیزون بزنس ماڈلز میں ہم نے پڑھا تھا ڈراپ شپنگ. آج ہم پڑھیں گے ہول سیل پڑھیں گے آج ہم. تو ہول سیل جو ہے ہول سیل ہے کیا؟ واٹ از ہول سیل؟ تو ہول سیل جی یہ ہے کہ ہول سیل از دا پرچیزنگ آف بلک برانڈیڈ پروڈکٹ from another manufacturer, supplier or distributor to resell to customer. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہول سیل میں ہم نے کیا کرنا ہے، بلک اماؤنٹ میں پروڈکٹ کو پرچیز کرنا ہے، پروڈکٹس کو لینا ہے بلک اماؤنٹ میں اور پھر اس کو آگے سیل کرنا ہے کسٹمر کو. لیکن لینا کس سے ہے؟ لینا ہے مینوفیکچرر، مطلب کہ برانڈ ہو گیا بنانے والا. اور سپلائر کون ہوتے ہیں؟ سپلائر اور ڈسٹریبیوٹر یہ ہے جو مطلب کہ جو بڑے برانڈز ہوتے ہیں یا کوئی برانڈز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ سپلائرز کو دیے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ پروڈکٹ جو ہے اگر کوئی اس کو آگے سیل کرنا چاہے یا مطلب کہ بلک اماؤنٹ میں لے تو آپ ان کو یہ سیل کریں. تو وہ ڈسٹریبیوٹر کا یہ کام ہوتا ہے. اس طرح بہت سی ڈسٹریبیوٹر ہے جو کہ سیل کر سکتے ہیں. اور برانڈ کا جو ہے وہ مطلب کہ جو بڑے برانڈ ہوتے ہیں وہ سٹارٹ میں آپ کو اپروول بھی نہیں دیتے، مطلب کہ اگر نیو اکاؤنٹ ہے آپ کا تو وہ پھر آپ کو اپروول نہیں دیتے. لیکن اگر کوئی اولڈ اکاؤنٹ جو پرانا برانڈ مطلب کہ جو بڑا برانڈ ہوتا ہے وہ نیو اکاؤنٹ کو اس طرح اپروول نہیں دیتے. لیکن اگر جو برانڈ نیا ہے، اس طرح اس کے پاس پروڈکٹس کم ہے، نیو برانڈ ہے، تو پھر وہ آپ کو اپروول آسانی سے دے دیتے ہیں اور سپلائر سے آپ کو پھر ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو بڑا برانڈ ہے اس سے اگر آپ نے پروڈکٹ چاہیے، آپ نے پروڈکٹ دیکھا ہوا ہے امیزون پر وہ اچھا پروڈکٹ ہے اور آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے وہ پھر اگر آپ کو اپروول نہ دے تو آپ اس کے یہ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ ڈسٹریبیوٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ سب کو اپروول دے دیتا ہے آسانی سے. اس کے بعد آتا ہے سیلر. ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کی؟ ریکوائرمنٹس چاہیے سیلر اکاؤنٹ اس میں چاہیے. ایک سیلر اکاؤنٹ چاہیے، لیکن سیلر اکاؤنٹ انڈیویجول چاہیے یا پروفیشنل چاہیے، اس میں بات آتی ہے. تو اس میں کہوں گا سیلر اکاؤنٹ آپ کو پروفیشنل بنانا ہوتا ہے. پروفیشنل اس لیے بنانا ہوتا ہے کیونکہ امیزون پر پروفیشنل اکاؤنٹ سیلر اکاؤنٹ میں آپ پروفیشنل اکاؤنٹ جب بنائیں گے تو اس میں آپ جتنے پروڈکٹس آپ چاہے بیچ سکتے ہیں، جتنے یونٹس چاہے آپ بیچ سکتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ مہینے کے 10 بھیجے، 50 بھیجے، 100 بھیجے، آپ کی مطلب کہ آپ کے کام پہ ہے، آپ کے انویسٹمنٹ پر ہے، کتنے انویسٹمنٹ آپ نے کیا ہے تو اتنے ہی یونٹس آپ کے سیل ہوں گے. آپ نے کتنی انوینٹری لگائی ہے تو اسی حساب سے آپ کی سیل ہوں گے. تو انڈیویجول اگر ہم ہول سیل کے لیے بنائیں تو ہم ایک پروڈکٹ کے لیے، ایک یونٹ کے لیے ہم $1 چارج کریں گے. تو یہ اس کا بہت زیادہ اس کا کاسٹ آ جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہے پھر پروفٹ بہت کم بچ جاتا ہے. اگر ہم اس طرح کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نقصان میں بھی ہم لاس میں بھی چلے جاتے ہیں. لیکن پروفیشنل اکاؤنٹ جو ہے ہم جتنے یونٹس چاہے سیل کر سکتے ہیں اس میں. اور انڈیویجول میں یہ ہے کہ لمیٹڈ یونٹس آپ سیل کر سکتے ہیں اور ہر یونٹ پہ آپ $1 جو ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے اس کو سیلر امیزون کو. اس کے بعد ہے برانڈیڈ پروڈکٹ چاہیے یا جینرک، دونوں آپ کر سکتے ہیں. برانڈ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے. جینرک پروڈکٹس اور نان جینرک پروڈکٹ، اگر کوئی اس طرح پروڈکٹ آپ کو ملے کہ آپ کہے کہ میں ایک پروڈکٹ لیتا ہوں اور وہ اس میں مطلب کہ اگر ہم آگے پڑھیں گے وہ ٹولس کے ذریعے ہم پڑھیں گے کہ اس میں کچھ برانڈز ایسے ہوتے ہیں جو وداؤٹ اپروول بھی آپ سیل کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ علی بابا سے آپ وہ آسانی سے لے سکتے ہیں. مطلب کہ بلک اماؤنٹ جو علی بابا ہے وہ بلک اماؤنٹ میں پروڈکٹس بیچتا ہے. تو اس سے اگر آپ جو ہے پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بلک اماؤنٹ میں علی بابا سے لے کر، اور اگر اس میں اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر آپ وہ آسانی سے امیزون پر سیل کر سکتے ہیں. بلک اماؤنٹ میں لے کر آپ انہیں ویئر ہاؤس میں آپ نے پہنچا لینی ہوتی ہے اور وہ پھر ویئر ہاؤس والے اس طرح پے کرتے. لیکن اس میں صرف یہ کام ہوتا ہے کہ برانڈ کی جو اپروول ہو گیا اور برانڈ سے پروڈکٹ لینا، وہ سب کچھ برانڈ سے آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ خود کرتے علی بابا وغیرہ سے. لیکن اگر برانڈڈ پروڈکٹ ہے تو اس میں آپ کو اپروول لینا ضروری ہے. اس کے بعد اس میں می ٹو لسٹنگ ہے. می ٹو لسٹنگس ہر امیزون میں ہر جگہ پر می ٹو لسٹنگ ہے. صرف اور ایک جو پرائیویٹ لیبل ہے اس میں آپ نے نیو لسٹنگ کرنی ہوتی ہے بس. اس کے بعد ہے ایل ایل سی اس میں ریکوائر ہوتی ہے. ایل ایل سی ضروری ہوتی ہے میں کہوں گا. اگر سٹارٹ میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ ایل ایل سی، لیکن وہ پروڈکٹس پھر ایسے ہونے چاہیے
کہ اس میں برانڈ کی اپروول کی ضرورت نہ ہو. اگر ود برانڈ اپروول اس میں ضروری ہے تو پھر آپ وہ وداؤٹ LLC سیل نہیں کر سکتے. آپ نے ایسے پروڈکٹ دیکھنے ہیں کہ وہ برانڈ کے اپروول سے کے بغیر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں, تو آپ اس طرح کریں گے کہ وہ علی بابا سے لے کر امیزون پر سیل کر لیں گے. شپمنٹ پلان اس میں FBA اینڈ FBM ہے. FBA کیا ہے, FBM کیا ہے, یہ ہم نے پڑھا ہے, بار بار پڑھا ہے. FBA فلفلمنٹ بائی امیزون, FBM فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. FBA میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بس آپ نے پروڈکٹ لے کر جو ہے امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا لینا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا پھر اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بس وہ امیزون شپ بھی کرتا ہے, پیک بھی کرتا ہے, وہ سب کچھ امیزون کرتا ہے. لیکن FBM میں آپ نے خود سب کچھ کرنا ہوتا ہے. شپمنٹ پلان یہ ہے کہ آپ نے FBA FBM دونوں کر سکتے ہیں. اس میں پروڈکٹ سورسنگ آپ کو ضروری ہے. اس میں آپ نے برانڈ سے لینی ہے پروڈکٹ. اگر برانڈ سے نہ لے, برانڈ آپ کو اپروول نہ دے اس طرح, تو پھر آپ ڈسٹریبیوٹر آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے, آپ ان سے لے سکتے. اگر کوئی ایسا پروڈکٹ آپ نے دیکھا ہے جس میں آپ برانڈ کے مطلب کہ برانڈ اپروول کے بغیر بھی وہ سیل ہو سکتا ہے, تو پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پھر وہ علی بابا سے لینا ہوتا ہے. اس میں ایڈورٹائزمنٹ PPC کمپین یہ نہیں چلانی ہوتی. ایڈورٹائزمنٹ PPC کمپین آپ نے نیو لسٹنگ کے بعد چلانی ہوتی ہے, وہ اسپانسر کرنا ہوتا ہے وہ, لیکن اس میں آپ نے نہیں چلانی ہوتی ایڈورٹائزمنٹ, کیونکہ اس میں جو ہے وہ تیار لسٹ ہوتی ہے, تیار پروڈکٹ پہلے سے سیل ہو رہا ہوتا ہے, بہت سے اس پہ مطلب کہ آڈرز آ رہے ہوتے ہیں, اس کے سیلز جو ہے وہ بھی منتھلی سیلز جو ہے وہ بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں, تو اس لیے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی. اس کے بعد آتا ہے پروز آف ہول سیل. پروز کیا مطلب, جو میں نے پہلے بھی کہا ہے, پروز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہے. فائدے یہ ہے اس کے کہ پروڈکٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس میں ہے. پروڈکٹ ڈیمانڈ کس طرح, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح پروڈکٹ ہے. اسٹیبلش آپ نے پروڈکٹ دیکھنا ہوتا ہے. اس میں کوئک ٹو گیٹ اسٹارٹ, یہ آسانی سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے, اور یہ پروفٹ جو ہے پروفیٹیبل بزنس ہے. اس میں آپ کو لاس کا جو خدشہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے بنسبت اور ماڈلس کے. اگر میں کوئی پرائیویٹ لیول میں لاس کا خطرہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ. اسی طرح اسکیلیبل کا کیا مطلب ہے. اسکیلیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسکیلیبل ہے. یہ اگر آپ اسکیلیبل کا میں یہ کہوں کہ اسکیلیبل اس طرح یہ اسکیلیبل ہے کہ اگر آپ کے سیلز آ رہے ہیں, آپ نے ایک مطلب کہ اگر میں کہوں کہ USA میں آپ سیل کر رہے, آپ کے سیلز اچھے خاصے آ رہے, تو پھر آپ UK میں بھی اس طرح وہ پھر آگے آپ بزنس بڑھا کر آپ UK پہ مارکیٹ پلیس پہ شفٹ ہو جائیں گے. اس طرح پھر 2-3 مارکیٹ پلیس میں آپ نے سیلز شروع کر دینے ہوتے ہیں. تو اس طرح اور پروڈکٹ ڈیمانڈ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ برانڈ جو ہے یہ برانڈڈ پروڈکٹ ہے اور یہ سیل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ نے بس اس میں یہ دیکھنا ہے. پروڈکٹ ڈیمانڈ وہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ اس سے مطلب کہ وہ ہوتے پروڈکٹ جو ہے وہ برانڈ کا ہوتا ہے سب, مطلب کہ برانڈ سے آپ نے لینا ہوتا ہے یا ڈسٹریبیوٹر سے لینا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کوئک ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ, یہی ہے کہ امیزون میں یہ بہت آسانی سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. اس میں بس آپ نے صرف LLC بنا لینی ہوتی ہے, اور آپ نے وہ جو ہے سپلائر سے پروڈکٹس لینے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کر لینے ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کونز آف ہول سیل. کونز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہے. نقصانات اس میں ہر چیز میں ہوتے ہیں نقصانات, لیکن اس میں یہ کمپٹیشن اس میں ہے پرائز وار. لیکن یہ اس طرح اس کے نقصانات اس طرح ہے نا کہ اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہے, آپ اس کو سمجھ گئے, تو پھر آپ کو یہ خدشات نہیں ہوں گے. یہ آسان کام ہے. پرائز وار یہ ہے, اگر میں پرائز وار کی بات کروں تو پرائز وار یہ بہت اس طرح یہ 0.1 کا میں 0.1 یا 1% بھی تقریباً اس طرح. اگر کوئی امیزون پہ نہ سمجھے اور ڈائریکٹ ایک پروڈکٹ کو لسٹ کرے, تو پھر وہ پرائز وار کا اس کو نقصان وہ دے سکتے ہیں امیزون. کیونکہ پرائز وار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے سے کہ یہ پرائز وار مطلب کہ اس کے پرائز جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہے یا نہیں ہو رہے. اس کا پرائز جو ہے کم سے کم کتنا ہے, زیادہ سے زیادہ کتنا گیا لاسٹ 3 منتھس میں. اب مطلب کہ $20 سے اوپر کتنا گیا, $20 سے نیچے کتنا ہے. تو اس طرح اس کے پرائز وار کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم جو ہے اس کو سمجھے تو پھر اس میں پرائز وار کا یہ خدشہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ایسے پروڈکٹ دیکھیں گے جو پرائز وار جو 3 مہینے میں صرف 1-2 بار اپ ڈاؤن ہوئے ہو تو صحیح ہے. اگر زیادہ اپ ڈاؤن ہوئے تو ہم نے اس پروڈکٹ کو چھوڑ کر دوسرے پروڈکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اپ فرنٹ کاسٹ.